أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. حضرات، ابھی اطلاع آئی ہے کہ ہمارے آج کے مقرر مفتی سید الیاس ہاشمی ندوی صاحب مسجد کے قریب ہی ہیں. پہنچ چکے ہیں اور وہ نماز ہو گئی، آ گئے، تشریف لا چکے ہو. تو السلام علیکم. ایسے آئی، ادھر آئی. حضرات، جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، آج کے ہمارے مقرر نوجوان و صالح مفتی سید الیاس ہاشمی ندوی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور اس سے قبل بھی انہوں نے ہمارے ہاں کئی مرتبہ خطاب کیا ہے اور بڑے ہی اہم عنوانات سے انہوں نے مخاطب کیا ہے، اور ان کے خطابات کو اخبارات میں بھی اچھی جگہ دی گئی. وجہ اس کی اہمیت ہی تھی، جس کی وجہ سے وہ انہوں نے اس خدمت کو انجام دیا. بات یہ ہے کہ دعا کے بارے میں مختلف خیال پائے جاتے ہیں، بلکہ ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ وہ طبقہ کہتا ہے کہ بھئی ہم عبادت کرنا جانتے ہیں، دعا کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم عبادت کریں اور اس کے بعد اسی کی مرضی پہ چھوڑ دیں، تو چنانچہ وہ دعا ہی کرتے گی. تو اب ہمارے ظاہر ہے کہ اختلافات ہمارے نظریات کے ہیں، علماء کے توضیحات کے ہیں، اور مختلف عقائد کے لوگوں کے ہیں. تو لہٰذا آج کا عنوان جو ہے دعا مومن کا ہتھیار، ایک بہت ہی اہم عنوان ہے، اور یہ آپ کو زندگی بھر کام دینے والا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آج کے حالات پہ منحصر ہے یا چند تاریخی واقعات پہ منحصر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دعا کی اہمیت اسلام میں کیا ہے وہ جو ہے اس پہ بات کریں گے. اور آپ کو آخر میں اس کا بھی اختیار ہوگا کہ اگر آپ چاہیں تو سوال جواب بھی کر سکتے ہیں، سوال کریں وہ جواب دیں گے. یہ شریعت انفارمیشن کی 569ویں نشست آج بتاریخ 16 فروری 2015 عیسوی مطابق 26 ربیع الثانی 1436 ہجری بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے. اور اسے جیسے کہ میں نے ابھی اعلان کیا، آپ کے جانے پہچانے نامور مفتی سید الیاس ہاشمی ندوی صاحب ہمیں مخاطب کر رہے ہیں. آپ کو صرف ایک بات اور بتا دوں، اس کے بعد اس کا آغاز ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ کل نہیں پرسوں یعنی چہارشنبے کے دن ایک بہت ہی اہم عنوان سے نائب صدر اقبال اکیڈمی جناب محمد ضیاء الدین نیّر صاحب مخاطب کر رہے ہیں، جنہوں نے ہمارے ہاں شاید 100 سے زیادہ عنوانات پر مخاطب کیا ہے محفل کو، اور اس کے علاوہ انہوں نے تاریخ اسلام کے محفل کو بھی مخاطب کیا ہے. جناب محمد ضیاء الدین نیّر صاحب جدہ میں بھی بہت
نامور ہیں، بلکہ سعودی عرب میں کئی مقامات پر بھی انہوں نے خطاب کیا ہے، اور وہ ہے محفل اقبال شناسی کی 793ویں نشست۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہر سال آپ کے 45 نشستیں ہوتی ہیں، تو اب یہ 793ویں نشست کے معنی کیا ہیں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کون سے سال میں ہے۔ تو محفل اقبال شناسی کے بارے میں کہہ رہا تھا میں، 793ویں نشست ہے وہ۔ تو میں آج بغیر آپ کے وقت کا اور زیادہ وقت لوں، میں آج کے ہمارے مقرر جناب مفتی سید الیاس صاحب ہاشمی ندوی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ شاہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب کرنے کی زحمت گوارا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، آج کی اس نشست کا عنوان دعا مومن کا ہتھیار۔ سب سے پہلے تو دعا کے اوپر روشنی ڈالنے سے پہلے ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جس سے دعا مانگ رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے اور کیسا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی وہ ذات جس سے ہم دعا مانگتے ہیں اور جس سے ہی دعا مانگنا چاہیے، اس کے ساتھ ہمارا رشتہ صرف خالق اور مخلوق کا ہی نہیں ہے، بلکہ عبد اور معبود کا بھی ہے، اور الہ کا رشتہ ہمارا ہے، بندے اور الہ کا رشتہ ہے۔ الہ کہتے ہیں اس ذات کو جس سے والہانہ تعلق ہو۔ دونوں کے روٹ ورڈ تقریباً ایک ہیں، لفظ الہ، اللہ۔ تو اللہ رب العزت سے ہمارا رشتہ جذباتی لگاؤ والا رشتہ ہے، والہانہ تعلق والا رشتہ ہے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بندوں کے تعلق سے فرمایا کہ محبت کے اگر 100 حصے کر دیے جائیں تو اس میں سے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھے ہیں، اور ایک حصہ اپنی مخلوق کے درمیان تقسیم فرمایا ہے، اور وہی ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے مخلوق آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے، یہاں تک کہ جانور بھی اپنے بچے پر پاؤں رکھتا ہے تو آہستہ سے رکھتا ہے، رونتا نہیں، کھندلتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی اس طرح سے مثال دی، اور بعض جگہوں پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے۔ تو جب یہ رشتہ ذہن میں ہوگا تو پھر اس کے بعد دعا کی اہمیت آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔
کہ ہمیں دعا کیوں کرنا چاہیے اور دعا کس طرح سے کرنا چاہیے۔ دعا کیوں کرنا چاہیے، یہ تو ایسا سوال ہے کہ اس کی کوئی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا اور قرآن کریم کے اندر سورہ فاتحہ کو نازل فرمایا، اور سورہ فاتحہ کو سب سے پہلے رکھا، اور سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ سرتاپا دعا ہے۔ پھر اس دعا کی قبولیت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو بنا دیا کہ جو دعا تم نے سورہ فاتحہ کے اندر مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم والی، وہ دعا گویا کہ ہم نے پوری اس کتاب کی شکل میں ہم نے دے دی، تمہاری دعا کو ہم نے قبول کر لیا، اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جس ہدایت کے تم طلبگار تھے وہ ہدایت ہم نے اس کتاب کی شکل میں نازل کر دی، گویا کہ تمہاری اہدنا الصراط المستقیم والی دعا کی قبولیت کی شکل میں یہ پورا قرآن ہے۔ اور وہ دعا کرنا کس نے سکھایا؟ اللہ نے ہی سکھایا کہ کس طرح سے دعا کی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو شروع کروایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے ساتھ ہیں۔ یعنی بتایا اللہ نے کہ بندے کا اور اللہ کا جو رشتہ ہے، پہلے اس رشتے کا حوالہ دے، اس رشتے کا واسطہ دے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی تعریف بیان کرے، اور الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کے بعد پھر جو دوسرا تعلق ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یعنی عبادت بھی تیرے ساتھ خاص ہے اور استعانت بھی تیرے ساتھ خاص ہے، نہ ہم غیر کی عبادت کرتے ہیں، نہ غیر سے دعا مانگتے ہیں، نہ مانگ سکتے ہیں، بس تیرے ہیں اور تجھ ہی سے مانگیں گے، تیرے علاوہ کسی اور سے ہم کوئی امید نہیں رکھتے۔ اب اس کے بعد جو اصل مانگنا ہے اس کو بیان کیا اللہ نے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا مانگنا ہے؟ صراط مستقیم مانگنا ہے، سیدھا راستہ مانگنا ہے۔ اب اس کے بعد سیدھے راستے کی پازیٹیو اور نگیٹو دونوں تشریحات اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ سیدھا راستہ پازیٹیو سینس میں کیا ہوگا اور نگیٹو سینس میں کیا ہوگا۔ پازیٹیو سینس میں کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، یعنی ہدایت ان لوگوں کی سی ہدایت جو تیرے انعام کے مستحق ہوئے، اور ان لوگوں سے بچا کر کے ہم کو ہدایت عطا فرما جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ایسے لوگ جو تیری ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے راستے سے گمراہ ہو گئے یا بھٹک گئے، بہک گئے۔ غرض یہ کہ غلط راستے کی جتنی شکلیں ہو سکتی تھی ان تمام شکلوں سے بچا کر کے ہم کو سیدھے راستے پر اے اللہ چلا دے۔ تو یہ دعا جامع ترین دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نہ صرف بیان فرمائی بلکہ اس کو ہر وقت بندے کی یاد دہانی میں رہنے کے لیے اس کو لازم بنا دیا، اپنی عبادت کا ایک جز بنا دیا کہ بغیر
یعنی اس دعا کا ورد کیے بغیر اس دعا کو دہرائے نماز مکمل نہیں ہو سکتی. نماز کا ایک گویا کہ حصہ بنا دیا اس کو. تو اب پھر اس دعا کی قبولیت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ یہ دعا مانگی ہے بندے نے، اب اس دعا کی قبولیت کی شکل میں ذالک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب اس کے بعد متقیوں کی صفات وغیرہ وغیرہ. تو دعا تو اس لیے مانگنا چاہیے کہ دعا کرنے کا سلیقہ، دعا کرنے کا طریقہ اور دعا کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر سمجھائی ہے اور بتائی ہے. اور اس کے بعد پھر مختلف جگہوں پر فرمایا اجیب دعوت الداعی. ہاں وہ تو ایک عام دعا تھی، اجمالی دعا تھی، یا یوں کہیے کہ ایسی دعا تھی جو انسان کی یعنی کلیات کو گھیرے ہوئے ہے. اس کے ساتھ ساتھ جزیات کے لیے بھی دعا کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آدمی اپنی ہر چھوٹی ضرورت، ہر بڑی ضرورت، اور چاہے مختصر مدتی ہو چاہے طویل مدتی ہو، ہر طرح کی ضرورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے مانگے. اور اللہ تعالیٰ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے. جو اس سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور اس کو بندے کے تکبر کی یا بندے کی استغنائیت کی دلیل سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے نہیں مانگتا ہے. لہذا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ بندوں کی حاجتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندہ اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھے. چنانچہ دعا کے بارے میں چند بنیادی باتیں یہاں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا میں، کہ دعا مانگنا چاہیے، دعا بندے کی ضرورت ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا سبب ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے جو شرور ایسے بندے کے یعنی مقدر ہو چکے بسا اوقات ان کے بھی ٹلنے کا سبب بنتی ہے. چنانچہ ایک حدیث ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ قضا کو، قدر کے فیصلوں کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر بندے کی دعا. کہ بندہ ایسی دعا کرے کہ وہ مقبول ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بسا اوقات کیے ہوئے فیصلے وہیں کا وہیں رک جاتے ہیں. اب اس کی شکل بعض دیگر تفصیلی احادیث کے اندر آئی ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ بندے کے لیے نازل ہوتا ہے اور تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن بندے کی دعا اوپر پہنچتی ہے اور وہاں آسمان کے اندر اللہ کے اس فیصلے کو روکے رکھتی ہے، اور یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ بندے کی دعا کے اندر وہ اثر ہے کہ اللہ کی مرضی کو وہ کر دے. اللہ کی مشیت اپنی جگہ پر، بندے کی یہ دعا اللہ کی طرف سے اس نازل شدہ فیصلے کو وہ روک لیتی ہے، کیونکہ وہ مقبول ترین دعا ہوتی ہے. اور دعا کرنے کی بندے کو توفیق ہوگی یا نہیں ہوگی یہ خود اپنی جگہ پر تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا. تو دعا اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، بشرطے کہ چند شرطیں ایسی ہیں جو پوری ہو جائیں تو پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ بندہ پورے صدق دل کے ساتھ مانگے، بندہ اپنی پوری توجہ کے ساتھ مانگے. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اطاعت کو اس کے ساتھ خاص کر کے اور اپنے تمام تعلقات کو، تمام جذبات کو یکسو کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو اس دعا کی قبولیت کے امکانات سب سے زیادہ ہو جاتے ہیں. اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا مانگو،
اطاعت کو اس کے ساتھ خاص کر کے اخلاص کے ساتھ میں، اخلاص نیت کے ساتھ، اخلاص عمل کے ساتھ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے یا قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اور دعا کی قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگنا ہے، یعنی ایسی دعا جس کے قبول ہونے کا خود بندے کو، مانگنے والے کو یقین نہ ہو، تو ایسی دعا کو اللہ تعالیٰ بھی شرف قبولیت سے نہیں نوازتے ہیں۔ تو چاہیے کہ بندہ اللہ سے قبولیت کی یقین کے ساتھ میں دعا مانگے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بھی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کی جگہ پر رہتا ہوں، جیسا بندہ گمان کرتا ہے ویسا میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اگر بندہ اس یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس ضرورت کو پورا کرے گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا ادب سکھایا ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون باجابتہ، کہ اللہ سے ایسی دعا مانگو یا اس کیفیت کے ساتھ دعا مانگو کہ اس دعا کی قبولیت کا، دعا کے قبول ہونے کا یقین تمہارے اپنے دل کے اندر سب سے پہلے ہو۔ ایسا نہیں مانگنا چاہیے کہ اللہ تو چاہے تو عطا کر دے اور تو چاہے تو دے دے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ چنانچہ فرمایا اذا دعا احدکم، کہ جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو فلیعزم فی الدعاء، تو اس کو چاہیے کہ پورے عزم کے ساتھ، پورے یعنی ٹھوس طور پر دعا مانگے، پوری اصرار کے ساتھ دعا مانگے۔ اور ولا یقل اللہم ان شئت فاعطنی، ایسا نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو دے دے، اگر گنجائش ہے تو عطا فرما دے، اور پاسبل ہے تو دے دے۔ یہ چیز اللہ کے شایان شان نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن اللہ لا مستکرہ لہ، کہ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، جو چیز بھی بندہ مانگے اللہ تعالیٰ اس کو دے سکتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی۔ تو بندہ پورے اصرار کے ساتھ دعا مانگے، پورے یقین کے ساتھ دعا مانگے، اور اس اعتقاد کے ساتھ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو سن رہا ہے اور میری دعا قبول کرے گا۔ پھر بھی بسا اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باوجود یہ کہ آدمی دعا کرتا ہے، پورے آداب کے ساتھ دعا کرتا ہے، پورے یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے، لیکن اس دعا کے اثرات دنیا کے اندر ظاہر نہیں ہوتے۔ اس کے تعلق سے بھی احادیث ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی دعا کرتا ہے تو پھر اس دعا کو اللہ تعالیٰ تینوں طریقوں میں سے کوئی ایک شکل میں قبول فرماتے ہیں۔ یا تو بعینہ ہی وہ چیز اس کو دے دیتے ہیں جو اس نے مانگی، جس کو ایک عام آدمی بھی یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں کہ اس کی وہ دعا اس شکل میں قبول نہیں ہوتی، یا جو چیز وہ مانگ رہا ہے وہ چیز تو اس کو نہیں ملتی، لیکن اس کی اس دعا کے نتیجے میں کہ اللہ سے اس نے مانگا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ایسی بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں جو اس کی مانگی ہوئی چیز سے کہیں بڑی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بعد کے حالات میں آدمی خود سوچتا ہے کہ کاش اگر وہ دعا پوری ہو گئی ہوتی تو اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا کہ اب ہوا ہے۔ یا پھر کبھی کبھی یوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس مانگنے کے بدلے میں، اس کی اس دعا کے بدلے میں کوئی آفت، کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی ایسی چیز جو اس کے لیے مناسب نہیں تھی، جو وہ ناپسند کرتا تھا، ویسی چیز کو، ویسی بات کو اس سے ٹلا دیتے ہیں، اور یہ اس کی اسی دعا کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ یہ ہوتا ہے نہ وہ ہوتا ہے، ایک تیسری سب سے بہتر شکل اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں، اور اس کا اجر و ثواب آخرت کے اندر اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ بندہ پہنچتا ہے
اور اس کے بعد اللہ کے پاس دیکھتا ہے کہ اپنی نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں تو یہ سوچتا ہے کہ یا اللہ اتنی نیکیاں تو میں نے کبھی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیری یہ وہ دعائیں ہیں جن کو کہ میں نے دنیا کے اندر پورا نہیں کیا اور اس کے ثواب کو میں نے یہاں آج کے لیے اٹھا کے رکھا. تو وہ بندہ اس وقت یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور سب کا ذخیرہ یہاں کے لیے اٹھا کے رکھا گیا ہوتا. تو بہرحال مانگنا ہے، اس لیے کہ مانگنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. بلکہ ایک حدیث تو ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے. بلکہ ایک اور حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، کہ اصل عبادت تو دعا ہی ہے، اصل عبادت دعا ہی ہے. اس لیے کہ اللہ اور بندے کا جو رشتہ اپنے یعنی انتہا کو جو پہنچتا ہے وہ دعا کے ان کلمات کے اندر ہوتا ہے جس کے اندر بندہ اللہ کی مکمل اور کامل توجہ چاہتا ہے، اپنی طرف مبذول کروانا چاہتا ہے. اسی لیے ہر عبادت کے اختتام پر دعا ہے، دعا کے مانگنے کا حکم ہے. نماز جب آدمی پڑھتا ہے تو پوری نماز کے ارکان ادا کرنے کے بعد پھر اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھتا ہے سلام کے پھیرنے سے پہلے، نماز سے باہر ہونے سے پہلے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یا اور بھی اس طرح کی جو معصور منقول دعائیں ہیں. اسی طرح سے بندہ روزہ رکھتا ہے، افطار کے وقت دعا کرتا ہے. اور جو دیگر عبادتیں ہیں ہر عبادت کے اندر کہ وہ عبادت اس لیے کی کہ اللہ کی توجہ بندے کی طرف مبذول ہو اور بندے کی وہ دعا اللہ کے پاس قبول ہو جائے. اسی کے ساتھ ساتھ بعض ایسے افراد بھی ہیں جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، یعنی گویا کہ ریزرو کیٹیگری ہے. ایک تو اس کے اندر فرمایا کہ مظلوم کی دعا، جب آدمی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، مظلوم ہے، تو ایسا آدمی جب دعا کرتا ہے تو پھر فَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، کہ اللہ کے اور اس کے دعا کرنے والے کے درمیان میں، اس مظلوم کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہوتی ہے. اس حالت میں جو وہ دعا کرتا ہے وہ فوراً قبول ہوتی. اسی طرح سے والد کی اپنے بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے، چاہے بیٹا ہو بیٹی ہو، دعا قبول ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ والدین اپنی اولاد کے لیے کوئی ایسے کلمات زبان سے نہ نکالیں جو کہ ان کے مستقبل کے لیے یا ان کے حق میں کلمات خیر نہ ہوں، بلکہ ہر موقع پر اچھے کلمات نکالنا چاہیے. اس لیے کہ والد کی دعا، والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. اور اسی طرح سے ایک اور کیٹیگری بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بھائی کے غائبانے میں کوئی آدمی دعا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے قبول ہوتی ہے. اور بھائی سے مراد ایمانی بھائی، حقیقی بھائی بھی ہو سکتا ہے، ایمانی بھائی بھی ہو سکتا ہے. تو اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی آدمی دعا کرتا ہے، اس کے غائبانے میں دعا کرتا ہے، دعائے خیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. تو اسی لیے اپنے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، اوروں کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، اور کرنے کی درخواست بھی کرنا چاہیے. بلکہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ دعا کرنے کی دوسرے سے درخواست کروانے کے بجائے ایسے کام آدمی کرے کہ اوروں کے دل سے اس کے لیے دعا نکلے. ایک ہے دعا کروانا اور ایک ہے دعا لینا. دعا کروانا تو ایک رسمی چیز ہوتی ہے، ایک ہے دعائیں لینا کہ ایسی کوئی بھلائی دوسرے کے ساتھ آپ نے کر دی کہ آپ کے حق میں اس کے لیے دعا، اس کے پاس یعنی اس کے زبان سے دعا نکل رہی ہے کہ یا اللہ اس کو اچھا رکھے، اس کو ہر آفت و شر سے محفوظ فرما، اور اللہ اس کے عمر اقبال میں ترقی عطا فرما. یہ آدمی یعنی اس کے دل سے نکلی ہوئی دعا ہے.
تو گویا کہ ایک انکریج ہے، ایک گویا کہ ترغیب ہے کہ آدمی دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ لوگ اس کو اس کے غائبانے میں دعا دینے پر مجبور ہو جائیں، یعنی لوگ اس کے لیے دعائے خیر اس کے دوسروں کی زبان سے اس کے لیے دعائے خیر نکلے۔ تو یہ بھی ایک شق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جب کوئی بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے دعا کی قبولیت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اول اور آخر درود شریف پڑھے اور پڑھ کر کے دعا کرے، اس لیے کہ درود شریف کیا ہے؟ وہ بھی دعا ہے۔ درود شریف خود ایک دعا ہے اپنی جگہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور سلامتی اور برکت نازل فرما۔ اور یہ دعا ایسی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے اس کو قبول کیا ہوا ہے، پہلے سے مقبول شدہ دعا ہے وہ، اور جب وہ بندہ دعا کر رہا ہے تو گویا ایک مقبول دعا کو مانگ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میں جب وہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی شکل میں دعا پڑھتا ہے اور پھر اپنی جو حاجت ہے اس کو رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں آخر میں بھی اختتام پر اپنے دعا کے اسی طرح سے درود بھیجتا ہے، تو پھر اللہ کی ذات اتنی بے مروت نہیں ہوتی کہ اول اور آخر کی دعا کو تو قبول کر لے اور بیچ والی دعا کو رد کر دے۔ لہذا علماء نے لکھا ہے کہ دعا کی قبولیت کے امکانات اس وقت بھی بڑھ جاتے ہیں جب بندہ اول اور آخر درود شریف پڑھتا ہے اور درمیان میں اپنی حاجت کو ملاتا ہے، اس لیے کہ وہ دونوں فائلیں اپروو ہیں اور بیچ والی اپروو نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریم ہے، جب بندہ اس کے طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے اس بات سے کہ ان یردہما صفرا خالیتین خائبتین، کہ ان ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ ناکام نامراد اور خالی ہاتھ لوٹا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگنا ہے، اپنی ہر چھوٹی ضرورت کو مانگنا ہے، اپنی ہر بڑی ضرورت کو مانگنا ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرمایا کہ عبادت اور استعانت دونوں چیزوں کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا، کہ نہ بندہ غیر اللہ کی عبادت کرے گا اور نہ ہی غیر اللہ سے مدد چاہے گا۔ کسی بھی طرح کی کوئی ضرورت ہوگی تو وہ اللہ سے مانگے گا، دنیاوی ضرورت ہو چاہے اخروی ضرورت ہو، اس لیے کہ یہ آدمی کی فطری عادت ہے یا فطرت ہے کہ جس سے مدد مانگتا ہے یا جس سے کام پورے ہوتے ہیں تو پھر اس کی تعظیم پیدا ہوتی ہے، اس کی عظمت پیدا ہوتی ہے، اس کی احسان شناسی آدمی کے دل میں آتی ہے۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے چونکہ تمام عظمتیں، تمام تعظیم، اور عبادت کیا ہے؟ تعظیم کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، جہاں عظمتوں کی انتہا ختم ہوتی ہے وہاں سے عبادت شروع ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے۔ تو عبادت کو جہاں اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے تو وہیں استعانت کو بھی خاص کیا ہے کہ بندے میری تعظیم اور عظمت کی وہ انتہا کر دیں اور ہر اپنی چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے مجھ ہی سے رجوع کریں اور مجھ سے ہی مانگیں، کیونکہ اگر مانگیں گے دوسرے سے، کیونکہ فطری چیز ہے کہ مانگیں گے اگر دوسرے سے تو پھر لا محالہ عظمت اور عقیدت بھی، یا یوں کہیے کہ بدلی ہوئی اور بگڑی ہوئی شکل میں عبادت بھی وجود میں آنا شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ہی سانس کے اندر، ایک ہی آیت میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں
اور اسی طاقت کے ساتھ اور اسی زور کے ساتھ یہ فرمایا کہ اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں ہو سکتی، اور تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد مانگتے بھی نہیں۔ تو عبادت اور استعانت یہ دونوں چیزوں کا آپس میں ایسا جوڑ ہے کہ ایک کے اندر جھول آئے گا تو دوسرے کے اندر خود بخود جھول آئے گا۔ استعانت اگر کسی دوسرے سے ہوگی، یعنی مدد اگر کسی دوسرے سے مانگے گا، دعا کسی دوسرے کو پکارے گا بندہ، تو پھر آٹومیٹیکلی عبادت کی طرف میں بھی جھول آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے جیسے عبادت اللہ کی کرنا ہے، ویسے ہی استعانت بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے، مدد بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی مقبول دعاؤں کو بھی قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ کے ان بندوں نے بھی دعائیں کی تھی، اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر کے بھی بتایا۔ اس دنیا کے اندر اس کے اثرات ظاہر ہوئے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کی دعا کو نقل کیا اللہ تعالیٰ نے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جنت کے اندر جو لغزش ہوئی تھی اور اس کی بنیاد پر وہ اس دنیا کے اندر اتار دیے گئے۔ اب ایک لغزش ہوئی تھی، اور جب تک اس لغزش کی معافی نہیں ہو جاتی، اللہ کی طرف سے اس معافی کا پروانہ نہیں مل جاتا، اس وقت تک چین میں آنے والے نہیں تھے وہ۔ چنانچہ ہر پل دعا کرتے تھے، اور ان کی دعا کے جو بہترین الفاظ یا ان کے دل سے نکلے ہوئے جو الفاظ تھے، دعا یا کلمات، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر آپ مغفرت نہیں فرمائیں گے اور آپ رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، ہم نقصان میں رہ جائیں گے۔ تو بتائیے، یہ ہر بندے کے لیے دعا ہے، یہ آدم علیہ السلام کے الفاظ ہیں، لیکن ہر بندے کے لیے ہے یہ دعا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کے اندر ان کلمات کو نقل فرمایا کہ ہر بندہ جو اس سے چھوٹی بڑی لغزشیں ہوتی ہیں تو اس کی وہ اس طرح سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے۔ اور اسی طرح سے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس معافی کا پروانہ بھی نازل فرمایا، فتاب علیہ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات عطا فرمائے، اور پھر وہ دعا کی اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قرآن کریم کے اندر منقول ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا منقول ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کے لیے دعا کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا گویا کہ آدمی کی اپنی پرانی لغزشوں کے لیے، گناہوں کے لیے، اور یعنی معافی مانگنے کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کے لیے دعا کی تھی، اور جس جگہ پر اپنی اس نسل کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آباد کیا تھا، اس جگہ کے لیے دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے اللہ میں نے اپنی اس نسل کو ایسی بے آب و گیا وادی کے اندر اتار دیا ہے جہاں نہ پانی ہے نہ پتا ہے، اور جہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کہ ہم نے حرم کو جائے امن بنایا کہ اس کی طرف دنیا بھر کے پھل پھلاری اور تمام وہ چیزیں جو یہاں جس کا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا، جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس بے آب و گیا وادی کے اندر ہم ان کے یہاں پر پہنچانے کا انتظام کریں گے۔ اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی کہ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اے اللہ یہ جو عورتیں مجھے بلا رہی ہیں جس چیز کی طرف، جس برائی کی طرف بلا رہی ہیں، اس برائی سے تو قید خانہ اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اس برائی کے اندر، یعنی ان کے اس برائی سے دفعیے کا انتظام فرمایا، اور ان کو باعزت زندگی عطا فرمائی، اور ان کو تخت و تاج کا وارث بنایا، بادشاہت عطا فرمائی۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا. اسی طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو نقل فرمایا, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, کہ اللہ مجھے تنہا مت چھوڑیے بلکہ میری نسل کا انتظام فرمائیے اور میری نسل کو چلائیے. وانت خیر الوارثین, آپ ہی سب سے بہتر وارث ہیں. تو دنیاوی طور پر جو وارث ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں. اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی مچھلی کے پیٹ میں, کہ جب ان سے ایک چھوٹی سی لغزش ہوئی تھی اور اس لغزش کی پکڑ میں جب ان کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تو وہاں پر یعنی مچھلی کے اس پیٹ کے اندر انہوں نے دعا کی تھی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی اور ان کو پھر سے دوبارہ یعنی نبوت کے فریضے پر بحال فرمایا اور ایک بہت بڑی قوم کی طرف ان کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو نقل فرمایا کہ ان پر دنیاوی مصیبتوں کے انبار اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اللہ نے آزمائش میں ڈالا ان کو, لیکن اس موقع پر انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا, اور نہ صرف قبول فرمایا بلکہ ان کی سابقہ حالت کو بحال بھی کیا. جو نعمتیں پہلے سے تھیں وہ نعمتیں بھی عطا فرمائی اور اس کے مثل اور زیادہ عطا فرمایا. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ بندے کے ہمارے آپ کے زندگی کے اندر جو روزمرہ پیش آنے والے حالات ہوتے ہیں یا جو روزمرہ پیش آنے والی ضروریات ہوتی ہیں, ان ضروریات کے ایک ایک نمونے کے طور پر مختلف انبیاء کرام کی دعاؤں کو نقل فرمایا تاکہ بندہ چاہے جس حال میں ہو مغفرت کی دعا کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے, اولاد کے لیے کرنا ہے تو کس طرح سے, دنیاوی مصیبتوں آزمائشوں سے نجات کے لیے اگر کرنا ہے تو کیسی دعا کرے. اور ان تمام چیزوں کے اندر بنیادی طور پر یہی بات ہونی چاہیے کہ بندہ پورے صدق دل کے ساتھ دعا کرے. ہاں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعائیں قبول نہ ہونے کی شکایت ہوتی ہے, تو ایسی صورت میں آدمی کو اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ آخر وہ کون سی رکاوٹ ہے جو دعا کی قبولیت کے اندر مانے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات بندہ دعا کرتا ہے لیکن اس کا کھانا بھی حرام ہوتا ہے, اس کا پہننا بھی حرام ہوتا ہے اور اس کا یعنی اس کی غذا حرام ہوتی ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ, تو پھر ایسی صورت میں اس کی دعائیں کیسے قبول ہو پائیں گی؟ تو اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو آدمی اپنے اوپر غور کرے کہ کہاں پر حرام کی آمیزش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. اور اسی طرح سے لاپرواہی سے دعا نہیں کرنا چاہیے بلکہ پوری توجہ کے ساتھ دعا کرنا چاہیے, اور جلدی نہیں مچانا چاہیے کہ ایک دفعہ ہم نے دعا کی اور اس کے بعد میں پھر مایوس ہو گئے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی اور دعا سے دستبردار ہو گئے, دعا کرنا چھوڑ دیا. کہ ہوتا ہے ایسا, بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ ایک دو چار بار دعا کی اور یہ سمجھے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی لہٰذا اب اس کو چھوڑ دیے. تو مایوسی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے. لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون, لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے, اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے, کیونکہ یہ کافروں کا شیوا ہوتا ہے. تو مانگنا ہے, بھلے اس کے اثرات ہماری زندگیوں میں یا ہم کو بظاہر وہ دعا قبول ہوتی ہوئی نازل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہو چاہے نہ آ رہی ہو. دعا کرنا بندے کا کام ہے, قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے, چاہے قبول اسی فارم میں اور اسی شکل میں کرے جو ہم نے مانگی ہے یا پھر کوئی دوسری شکل میں دے. باقی ہے کہ اللہ کے تعلق سے اتنا یقین ہر آدمی کو رکھنا چاہیے کہ وہ ہماری دعائیں سن رہا ہے اور وہ کسی نہ کسی شکل میں ان کو قبول کر رہا ہے, چاہے اس دنیا کے اندر یا پھر نہیں تو یہاں سے جانے کے بعد آخرت کے اندر اس کا ذخیرہ رکھے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو سچے دل سے دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی ہر چھوٹی بڑی چیز کو اسی سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
وسیلے کی تعلق سے وہی ہے دعا وسیلے کی اجازت کیا جی دعا میں وسیلے کا استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کسی کا وسیلہ بھی وسیلہ نبیوں کا وسیلہ اولیاء اللہ کا